جی आ रही है, एक तो होगी. आ, फलहुम, फा तो लहुम, उनके लिए। ठीक है, ला ये तीन टुकड़े बने ना, फा ला और हुम। तो लिए हुम उन सब के, तो उन सब के लिए अजरू अजर है, हुम उन सब का। ठीक है, फलाहुम अजरुम, तो उनके लिए उनका अजर है। अजर किसे कहते हैं? किसी मजदूरी के मुआवजे को, किसी अच्छे काम के बदले को कहते हैं इंदा। इंदा का टेबल हमने QC1 में पूरा टेबल किया हुआ है। इंदा का मतलब होता है पास। रब्बिहिम, उनके रब के पास। ठीक है, या उनके रब के हाँ, उनके रब के हाँ, उन सब के लिए उनका अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून, व और ला नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, ना तो और ना उन पे कोई खौफ होगा, वला हुम यहजनून और ना ही वो गमगीन होंगे। हुजन से ये यहजनून है, और ना ही वो गमगीन होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। तो कोई कहीं ज्यादा बदसूरत हो लेकिन अच्छे अमाल हो तो वो आला जन्नतों में होगा। कोई बहुत खूबसूरत होता है लेकिन आप देखते हैं दुनिया में वो उतने ही जालिम, सफाक और बुरे किरदार के भी होते हैं। तो अल्लाह ताला को ये चीजें नहीं चाहिए, ना सूरतें ना माल। अल्लाह ताला तो दिल परखेंगे, अल्लाह अमाल परखेंगे। इन लजीना आमनू की जहाँ बात हुई है ना, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उसकी शरह यह है कि अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान और तमाम नस्लें बराबर हैं। उसका कानून हर एक के लिए यकसां है। शर्त क्या है? ईमान लाएं। ठीक है, मन आमना वामिला सालिहन, जो कोई दो शर्तों को यानी ईमान और अमले साले को पूरा करेगा वो कामयाब होगा। सबसे अहम बात जो याद रखना चाहिए वो ये है कि ईमान और नेक अमल वही है जिसे कुरान और हदीस ने बताया। ये बहुत अहम बात है, और बहुत बड़े बड़े इल्म वाले लोगों को भी ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो कुरान की तफसीर और दीन के मामलात में वो बहुत अजीब अजीब तशरीहात बताई जा रही होती हैं। बस आप बहुत लकी हैं कि जिनको ये बात बताई भी जा रही है। यहाँ दो और दो चार की तरह साफ लिखी हुई नजर आ रही है कि हर अच्छा काम जो है वो आपको जन्नत में लेके जाने वाला नहीं होता। ईमान और अमले सालेह जरूरी है, और अमले सालेह क्या है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक का अमल होता है, इसके अलावा नहीं। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह ताला ने इस जिंदगी में हमें हर चीज अता फरमाई है, ऑफ कोर्स दी है, हमारे मांगे बगैर दी है। अल्लाह के लिए हमारी इताअत और फर्माबरदारी उसकी किसी एक छोटी सी भी नेमत का बदल नहीं बन सकती। इसके बावजूद अल्लाह ताला रहमो करम का ये आलम है कि उसने हमें हमारे अच्छे कामों के बदला अजर देने का वादा दिया है। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक पूरा सही सलामत इंसान बनाया है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि मैं सारी उम्र भी उसका शुक्र करूं, इबादत करती रहूं, फिर भी ये मैं उसका हक नहीं अदा कर सकती शुक्रगुजारी का। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला इतना मेहरबान है अपने बंदे पे कि उसने मुझे इतना कुछ अता भी किया है। मुझे एक सही सालम इंसान बनाए, मुझे मुसलमान पैदा किया, मुझे इल्म दिया, मुझे जिंदगी गुजारने के एक बहुत अच्छे वसाइल दिए, सलाहियतें दी, सारी नेमतें हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम नेक अमल करोगे तो मैं तुम्हें उनका अजर दूंगा। ये वो एक बोनस है, और वो बोनस मिलेगा। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। तसव्वुर ये करें कि जब अल्लाह ताला अजर देगा तो वो कितना बड़ा अजर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो शहनशाह है, सारी कायनात का बादशाह, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है, हम नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। यही बात एक झलक सी जो दिखाती है हमें कि हमें उसने पूरा सही सालम बनाया और हमें इतनी नेमतें अता की, हमारे बगैर मांगे अता की, और अभी भी अता कर रहा है। और इसके बावजूद वो हमसे ये वादा कर रहा है कि तुम नेक अमल करोगे तो मैं तुम्हें उसका भी भला दूंगा, उसका भी सवाब तुम्हें मिलेगा। तो आप इमेजिन करें कि फिर ऐसी मेहरबान और इतनी देने वाली हस्ती का फजल अजर देते हुए कितना ज्यादा होगा, वो कितना ही खूबसूरत अजर हमें इंशाल्लाह देगा।
खास तौर पे इस दुनिया के मुकाबले में जिसकी हैसियत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, यानी वो दुनिया में हमें इतना नवाज रहा है, काफिरों को भी नवाज रहा है। तो रोजे हशर जब वो फैसला कर देगा कि ये मेरा नेक बंदा है, इसको मैंने जन्नत में भेजना है, तो आखिरत ही तो असल चीज है। जिसने दुनिया में इतना कुछ दिया, जो दुनिया अल्लाह के लिए मच्छर से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखती, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया नहीं है अल्लाह की नजर में। उस दुनिया में उसने इतनी मेहरबानी कर दी, तो आखिरत तो उसने कहा है कि ये नेक बंदे का बदल है, उसके लिए अजर है। तो वो किस कदर बड़ा और खूबसूरत अजर होगा। तो यहाँ वाकई हमारी अक्ल खिर्द की जो हदें हैं ना, वो लिमिटेड हैं। हम वो अजर सोच नहीं सकते। थोड़ा सा करीब जा सकते हैं और सोचें कि अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अजर देते हैं। वला खौफुन अलैहिम, यानी उनको कोई तकलीफ या मुसीबत नहीं आएगी। वला हुम यहज़नून, यानी उनको किसी चीज का भी गम नहीं होगा। तो ये इंसानी नफ्सियात के परेशानियों की दो अलामतें हैं, दो कंडीशंस हैं। और इनमें से यहाँ बताया जा रहा है, खुशखबरी दी जा रही है कि इनमें से कोई भी कंडीशन वहां पे इंसान को फेस नहीं करनी पड़ेगी। ना तकलीफ या मुसीबत की, ना डर और खौफ की, ना किसी गम और दुख और अलम की। तो ला खौफुन अलैहिम और ला यखाफून के दरमियान यहाँ फर्क क्या है? यहाँ देखिए, ये खौफुन क्या है? दो पेश वाला क्या होता है? इसम होता है। और यहज़नूना, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बता रही है? ये क्या है? फेले मुजारे है। ठीक है। तो यहाँ इसम इस्तेमाल करके यहाँ मुजारे इस्तेमाल किया, यहाँ खौफ की बात की, यहाँ पे या जनून गम की बात की। खौफून की बजाय यखाफूना, जैसे यहजनूना लिखा है तो यहाँ यखाफूना क्यों नहीं लिखा गया? फर्क ये है खौफुन और यखाफूना की में, कि मुमकिन है कि ईमान वाले खुद पर खौफ महसूस करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन पे कोई खौफ नहीं होगा। यानी मुस्तकबिल में वो महफूज रहेंगे और उन्हें किसी जानिब से कोई डर या खतरा नहीं रहेगा। तो अगर ला यखाफू ना यहाँ पे लिखा होता ना, तो उसका मतलब होता कि वो डरेंगे नहीं, लेकिन दिल में शायद खौफ हो। यहाँ जो ला खौफुन लिख दिया ना, तो इसकी बिल्कुल नफी कर दी है कि खौफ सिरे से मौजूद ही नहीं होगा, ना उनके दिल में, ना दिमाग में, हिस्सियात में, कहीं भी उन्हें ये खौफ वाली फीलिंग्स नहीं होगी। ला यहजनूना, ठीक है, ला यहजनूना लिखा हुआ है आयत में। और ला हुम यहजनून, सॉरी, ला यहजनूना भी लिखा जा सकता था। ला के बाद हुम क्यों आया है? ला हुम यहजनून के दरमियान फर्क क्या है? ला यहज़नूना का मतलब होता है ये कि मुमकिन है कि दूसरों को भी कोई गम ना हो। डेफिनेटली ला यहज़नूना लिखा होता तो मे बी यहाँ से काफर ही कोई नुक्ता निकाल लेते। बनी इसराइल जिनके अभी जिक्र चल रहे हैं, उन्हें वैसे ही बड़ा ज़ौम था अपने बारे में, तो वो कह सकते थे कि ला यहज़नून लिखा तो हुआ है, इसका मतलब है कि हम पे भी कोई खौफ गम नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा दूसरों को निकाल दो। लाहुम यहज़नून, ये जो ईमान वाले हैं ना, इन पर, सिर्फ इनको कोई गम नहीं होगा, बाकी लोग गम और परेशानी में मुब्तला होंगे। तो माशाल्लाह ये बड़ी बारीक नुक्ते होते हैं जो गौर और तदब्बर करने से ही पता चलते हैं। और आप इसका तदब्बर कैसे कर सकते थे जब तक कि आपको इसका तर्जुमा ना आता? तो इसलिए कहा जाता है कुरान को समझना जरूरी है। इसको दोहरा ले, इन्नल्लदीना आमनु वल्लदीना हादू वन्नसारा वस्साबीना, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसरानी और साबी, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिल सालिहन, जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अस्बाक दुआ प्लान क्या है? अस्बाक अभी आपको बताए हैं। हम दुआ देख लेते हैं। ए अल्लाह, ईमान और अमल में मुझे हर उस चीज से दूर रख जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। ये बहुत अहम चीज है, बहुत जरूरी चीज है। हम किसी अमल को नेक अमल समझ के करते रहें, अच्छा अमल समझ के करते रहें, और हमें पता चले कि वो कबूल नहीं हुआ, और कबूल ना होने की वजह क्या है? कि ना तो वो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कोई तालीमात है, ना अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई वो सुन्नत है। एहतसाब करें, फिर प्लान बनाएं।
اور پلان مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں ایمان اور عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی حدیث بھی دیکھے آپ کنفرم کریں کہ حدیث میں یہ واقعی اوتھینٹک حدیث ہے، اس میں جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ان چیزوں کو، ان باتوں کو، یہ خاص طور پہ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کیا ہے اور ایمان اور عمل صالح ہونے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ اسماء اور افعال کیا ہے؟ اجر، اجور، ٹھیک ہے۔ اجر کی یہ واحد میں ہم زبر آتی ہے، اور جو اس کی جمع ہے اس میں پیش آتی ہے، اجر، اجور، ٹھیک ہے۔ بھلے کام کا بھلا بدلہ، اچھا بدلہ۔ اجر کی اگر آپ اردو کریں تو اچھا بدلہ، اور اجور اچھے بدلے۔ اور پھر ہم افعال دیکھ لیتے ہیں، تین حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ عاملہ، عاملہ بچپن کا ٹیبل ہے، سامیہ کے پیٹرن پہ، عاملہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل، ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ اور اس کے بعد ہے صالح سے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فتح کے پیٹرن پہ اس کا ٹیبل بنتا ہے صالحہ، ٹھیک ہے، صالحہ اس نے نیک عمل کیا، ٹھیک ہے، یا اس نے اچھا کیا، اس نے نیک کام کیا، اس نے درست کیا، اس نے صحیح کیا۔ صلاح، یصلح، اصلاح، صالحن، ڈیش، صلاح، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا صلاح مشورہ کر لے، وہ یہی مصدر والا صلاح مشورہ ہوتا ہے۔ اور جو صالحن ہوتا ہے یہ عام طور پہ ہمارے ہاں بھی نام رکھا جاتا ہے لڑکوں کا صالحن، یا لڑکیوں کا نام صالحاتن، تو وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ صلاح، یصلح، اصلاح، صالح، مسلو، ڈیش، صلاحن۔ سامیہ کے پیٹرن پہ حازینہ کا ٹیبل، یہ حزینہ کا ایک ٹیبل نا کاروما کے پیٹرن پہ بھی بنتا ہے، شاید آپ کو بک میں کہیں لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ابھی۔ کاروما والے ٹیبل پہ سوال آپ کو ابھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ کاروما کا ٹیبل آپ انشاءاللہ QC4 میں سیکھیں گے۔ تو سامیہ کے پیٹرن پہ یہ بنتا کیا ہے؟ جیسے سامیہ میں سامیہ یسمع، اسمع ہوتا ہے، تو حزینہ یحزن، احزن، حزینہ وہ غمگین ہوا، یحزن، احزن، حزین، یہ جو اس کا اسم فائل لکھا ہوا ہے نا، کہیں آپ کو حازن لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اصل میں نا جو اس کا بہترین اسم فائل ہے وہ ہوتا ہے حزین، ٹھیک ہے، حزین، یہ ذرا ڈفرینٹ سا اسم فائل ہے، آپ کو یاد ہی کرنا ہوگا، حزین۔ یہاں پہ حزین انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، حزین، یہ بھی، یعنی اس طرح سے اس کے تین اسم فائل بن رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حازن، حزین، اور حزن، ٹھیک ہے۔ تو ویسے حازن آپ کو کہیں میری تو نظر سے ابھی تک حازن نہیں گزرا، حزین ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حزین، غم کرنے والا، محزون جس بات پہ غم کیا جائے، حزن یا حزن، اس کے دونوں طرح سے مصدر بنتے ہیں، حزن اور حزن۔ تو یہ کیا ہے؟ غم کرنا، غمگین ہونا۔ تین حروف والے کمزور افعال بھی کوئکلی دیکھتے ہیں، قالا کی طرح ہادا کا ٹیبل بنتا ہے، لیکن یہ اس کو آپ نے نا مکس نہیں کرنا ہدا کے ساتھ، ہدا یہدی اہدی والا ٹیبل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے تو یاد ہے کسی کو روٹ لیٹرز کیا تھے؟ کون بتائے گا اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ ہدا والے کے، ہدایت کے، ہاں دا یا جی، اس کے روٹ لیٹرز تھے ہا دال یا، تو وہ ہوتا ہے اس نے ہدایت دی۔ یہ ہے ہادا، ہادا کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان سے آیا ہوا ہے یہ لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، جو لفظ ہم یہودی بولتے ہیں وہ یہیں سے بنا ہوا ہے۔ ہادا کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ربانی ہوا، تو ہادا۔ اور ہم یہاں پہ سمپلی اس کو اس طرح سے یوز کریں گے کہ وہ یہودی ہوا، یہودو، ہادا یہودو ہد، ٹھیک ہے، ہادا یہودو ہد۔ اب اس کے روٹ لیٹر کیا؟ ہا واو دال، وہ ہا دال یا تھے، یعنی کمزور حرف آخر پہ آ رہا تھا اور کمزور حرف تھا یا۔
यहाँ पे कमजोर हर्फ दरमियान में आ रहा है, और कमजोर हर्फ है वाओ, जो कि माजी में आके अलिफ से बदल गया, तो हादा वो रब वाला हुआ, वो अल्लाह वाला हुआ। यहूद वो अल्लाह वाला होता है, हुद अल्लाह वाला हो। हाइदुन अल्लाह वाला होने वाला। महूदुन फीही, जो रब्बानी हो, जिस बात पे वो रब्बानी हो। यानी महूद का लफ्ज अगर कभी आएगा भी ना, अव्वल तो ये कुरान में नहीं आया हुआ महूद का लफ्ज। अगर आपको वैसे अरबी लैंग्वेज में कहीं टेक्स्ट में नजर आए तो वो फी के अल्फाज के साथ आएगा, अकेला महूद लफ्ज भी नहीं आएगा। और हाउदुन, रब्बानी होना, रब वाला होना, अल्लाह वाला होना, यहूदी होना। तो सिंपली यहाँ पे आपने अगर लिखना है तो फिर आप लिखेंगे वो यहूदी हुआ। ठीक है। हादा यहूदु, हुद हाइदुन महूदुन फी हाउदुन। और उसके बाद है अजारा, ये नासारा के पैटर्न पे है, हमजा जीम और रॉ वाला फेल है। और ये एक्चुअली ये कमजोर नहीं है, ये सेहतमंद है। यहाँ पे इस कैटेगरी में इसको क्यों डाला हुआ है? हमजा की वजह से कि ये हमजा वाला फेल है। तो अजारा, उसे अच्छा बदला दिया। यजुरु, ऊजुर, ठीक है, ऊजुर। आजिरुन, आजिर, हम जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उन्हें इस लफ्ज से नो हाउ होगी। आजिरुन, माजूरुन, अजरुन, ठीक है, अच्छा बदला। खाफा, सामिया के पैटर्न पे होता है। खा वाव फा इसके रूट लेटर्स होते हैं, तो ये बनता है खाफा, वो डरा, या खाफू, खफ, खा इफुन, डैश, खौफुन या खीफतुन। अच्छा, ये भी इसका मस्दर है, खौफुन और खीफतुन, दोनों तरह से इसका मस्दर बनता है। अब हम मजीद फी अफ़ाल देखते हैं। वो यहाँ पे उन्होंने डैश लगा दी है कि अभी आप रहने दें, आपको हम छुट्टी देते हैं। आमना का लफ्ज है मजीद फी वाला, और आमना अभी हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी बी सेक्शन में, वो आमना के फेल पे ही है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी ग्रामर में हमारे पास कौन सा लेसन आ रहा है। ग्रामर में हम इंशाल्लाह करेंगे अलका का टेबल। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ग्रामर में है अलका, ये सफा नंबर 9 है, इशारा ए है। आज का सबक क्या है? अलका। ठीक है, अलका। अब देखिए, गौर करिए, इसके रूट लेटर्स क्या है? लाम, काफ, या। अभी ये जो या के बारे में है, वाव है या या है, ये अभी पता चल जाएगा आपको भी। लेकिन जो भी है, रूट लेटर्स इधर ही हैं। हम्म। ज्यादा क्या है? इसमें ज्यादा क्या है? कुछ ज्यादा है? हमजा। हमजा। हाँ, हमजा ज्यादा है और वो शुरू में आ रही है। तो ये खुद ब खुद बता रहा है, इसकी ये वाली शेप बता रही है कि ये असलमा के वजन पे है। ठीक है, यानी इसका बाब बनेगा बाबे इफ़ाल। इस्लाम होता है ना, इफ़ाल। तो अलका। हम क्या सीख रहे हैं? मजीद फी सीख रहे हैं। और मजीद फी में हमने यही सीखा है कि तीन हुरूफ फे मादा के अलावा कुछ इसमें मुस्तकिल तौर पे ज्यादा आता है सारे टेबल में। तो वो जो ज्यादा होता है उसी को कहा जाता है मजीद फी। और हम 8 मजीद फी सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हमने इन 3 जुमलों से सीखा हुआ है कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, तदब्बुर और तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके बाब के नाम लिखे हुए हैं, तालीम से तफ़ील, मुफ़ाला, फिर इफ़ाल, और उसके बाद इफ्तिआल, और उसके बाद इस्तिफ़ाल, फिर है तफ़ाउल, तदब्बुर के वजन पे, तफ़ाउल तदारुस के वजन पे, और इनफियाल है इनकलाब के वजन पे। तो हमने अब तक क्या सीखे थे? QC 1 में, QC 2 में। हमने QC 1 में सीखे थे सेहतमंद अफाल, कुरान में 9,000 दफा आए हैं। QC 2 में हमने सीखे कमजोर अफाल, कुरान में 9,000 दफा आए हैं। और QC 2 में हमने यकसा हरूफ वाले अफाल भी सीखे थे, और हमजा के साथ आने वाले अफाल भी सीखे थे। तो 9,000 दफा तो ये सेहतमंद आए हुए हैं। ये जो है ना कमजोर
اور حمزہ والے یہ بھی 9,000 دفعہ ہیں. یہ جو یکساں حروف والے نا یہ 1300 دفعہ ہیں، 1,300. اب ہم QC3 میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے QC3 میں ہم صحت مند افعال بھی سیکھ رہے ہیں، کمزور افعال بھی سیکھ رہے ہیں، یکساں حروف والے بھی سیکھ رہے ہیں، اور حمزہ والے بھی سیکھ رہے ہیں. لیکن آسانی کیا ہے QC3 میں؟ حالانکہ یہ ساری اکٹھی چیزیں ہم نے اس ایک کورس میں سیکھ لی، لیکن یہ ٹائپ ایک ہی ہے، مزید فی کی. ہم ایک تو مزید فی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں رولز بہت زیادہ بدلتے نہیں ہیں، جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ والے ٹیبلز میں چینج ہو جاتے تھے، ساؤنڈ چینج ہو جاتی تھی، لکھنے کا انداز بدل جاتا تھا. کمزور افعال میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا تھا، لیکن اب اس میں ایسے نہیں ہے. جیسے آپ نے اسم فاعل اور اسم مفعول ایک ہی پیٹرن پہ بنانا ہے سارے بابوں کا، ایکسپٹ آف سم ایکسیپشنل کیسز. تو صحت مند افعال ابھی تک آپ نے کون سے سیکھے؟ علامہ، اس نے سکھایا، اس نے سیکھا. حاسبہ، اس نے حساب لیا. اسلمہ، اس نے فرما برداری اختیار کی. اختلافہ، اس نے اختلاف کیا. استغفرہ، اس نے بخشش طلب کی. پھر ہم نے سیکھنا شروع کیا کمزور افعال. ٹھیک ہے، کمزور افعال میں ہم نے سب سے پہلے سیکھا تھا واللہ، جو کہ علامہ کے سٹائل پہ تھا. اس کی یہ انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی کمزور حرف آ رہا تھا. ویسے تو اس کے روٹ لیٹر 3 ہی ہیں، لیکن اس میں بھی تشدید زیادہ تھی، اس لیے ہم نے اسے علامہ کے پیٹرن پہ رکھا. اس کے بعد حاسبہ، حاسبہ کے سٹائل پہ ہم نے نادا کی پریکٹس کی. وائے، ابھی جو لوگ پہلی دفعہ کریں وہ ذرا زیادہ غور سے سنیں. کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی تھی پچھلی دفعہ اس میں کہ حاسبہ میں نادا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ والا جو الف ہے یہ کمزور نہیں ہے. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کمزور نہیں ہے کیونکہ یہ مزید فی والا الف ہے. یہ دیکھیں حاسبہ میں یہ الف کہاں سے آیا؟ آپ نے حاسبہ کو صحت مند کہا ہے نا، حاسبہ کو آپ کمزور فعل تو نہیں کہتے. وائے، اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے اپنے روٹ لیٹر ہیں ہا سین با، اور ہا سین با تینوں ہی صحت مند حروف ہیں. ان ہا سین با کمزور حروف نہیں ہے. رہ گیا یہ الف، تو یہ الف روٹ لیٹرز کا تو حصہ ہی نہیں ہے، یہ ویسے مزید آ گیا ہے اس میں. یہی بات ہے نادا کی کہ اس میں یا جو ہے یہ تو کمزور ہے، اور اس کی بیس پہ یہ فعل کمزور کہلا رہا ہے. اس الف کی وجہ سے یہ کمزور نہیں ہے کیونکہ یہ الف تو اس میں ایکسٹرا ہے. اسی طرح اسلمہ، اسلمہ کے پیٹرن پہ آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھا اقامہ. تو اقامہ میں حمزہ، قاف اور میم ہے. یہ درمیان میں الف جو ہے یہ اس کی اپنی ہے، یعنی ایکچولی اس کے روٹ لیٹرز ہے کاف واو میم، اور وہ واو جو ہے چینج ہو گیا الف میں. تو یہ کمزور فعل ہے اس الف کی بنیاد پہ. یہ حمزہ ایکسٹرا آئی ہوئی ہے، مزید فی والی، اور حمزہ تو ویسے بھی صحت مند حرف ہوتا ہے. اچھا، اگر کوئز میں، ہوم ورک میں آپ سے پوچھا جائے کہ اقامہ کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ یہ کمزور فعل ہے، صحت مند فعل ہے، یا حمزہ والا فعل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو جو بتانا چاہتے ہیں بتائیں. کمزور بھی اور حمزہ کمزور والا بھی، فیل. کمزور بھی اور حمزہ والا بھی. یہ جنہوں نے کہا ہے کمزور بھی اور حمزہ والا بھی، اب آپ اس کی لاجک بھی بتائیے. بالکل صحیح صحیح بولا جائے. سسٹر غزالہ شاید آپ نے کہا ہے جی جی. اگر یہ حمزہ والا ہے تو آپ کے حمزہ ذہن والا نہیں ہے میڈم، حمزہ تو یہ صرف اسلم دور ہے والی کمزور. کی جائے گا نہیں کیونکہ نا. ڈاکٹر صاحب، اسلمہ جو سا ہے آپ وہ روٹ ایک ورڈ منٹ نہیں ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، اب آپ نہیں بات کریں گے. آپ نے پہلے انہیں بولنے دیا، انہوں نے غلط بتا دیا، اور اب آپ زیادہ نمبر لینے کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے. اب سسٹر غزالہ کا کانسیپٹ کلیئر ہونے دیں. جی سسٹر غزالہ بتائیں، ہاں نہیں، غلطی ہو گئی ہے. آپ کو غلطی اسلم، اپنی فیل ہو گئی کہ جی غلط کہاں پہ جی، ہوا ہے؟ ہاں اسلم اس کا، کا ہاں. حمزہ والے فعل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کیونکہ کاف و میم، حروف مادہ میں حمزہ آ ہی نہیں کاف رہا. و میم ہاں نہیں ہے، جی، ہاں کاف و اس میم. کے حروف مادہ میں تو کاف و میم آ و رہی میم ہے، ہے، ہاں. اس وجہ سے یہ کمزور ہے.
رہ گئی یہ حمزہ، تو یہ حروف مادہ کا حصہ نہیں ہے، یہ مزید فی ہے، اس لیے اسے ہم حمزہ والا فعل نہیں کہیں نہیں گے، کرنا اور یہ کمزور فعل ہی کنسیڈر جی۔ ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے القا، ٹھیک ہے؟ القا کے بارے میں اب بتائیے سب کو، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، حمزہ والا ہے، صحت مند ہے؟ میں تو لام ہاں جی آپ بتائیں کاف یا لکی، جی۔ یہ کمزور ہی ہے نا، لام ہاں کاف یا جی یہ کمزور ہی ہے، کیونکہ اس میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے، جی سسٹر غزالہ اعجاز، اب آپ بھی پہچان گئی ہیں میں شاید، غزالہ پچھلی سہیل ہوں۔ دفعہ سسٹر غزالہ اعجاز کی طرف سے سوال آ رہے تھے کہ یہ مجھے کنفیوژن ہو رہی، اب انشاءاللہ سسٹر غزالہ اعجاز کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کمزور ہے، اور اینڈ اونلی کمزور، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی حمزہ والا کیس نہیں ہے، یہ کوئی صحت مند والا کیس نہیں ہے۔ اس میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے وہ حمزہ تو اس کے روٹ لیٹر کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو آئی مزید فی سے ہوئی ہے، تو روٹ لیٹر کو چیک کرنا ہوتا ہے، روٹ لیٹر میں حمزہ آئے تو وہ حمزہ والا فعل کہلائے گا، روٹ لیٹر میں کمزور حرف آئے تو وہ کمزور فعل کہلائے گا، ادروائز نہیں۔ تو آج کا سبق ہے القا، اس میں شروع میں الف زیادہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے۔ القا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے ڈالا، ٹھیک ہے؟ انسرٹ کیا، اس نے ڈالا یا اس نے گاڑا، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے سالمہ سے اسلمہ کیا تھا، ویسے لاکیہ سے القا، لاکیہ کا لفظ آپ نے QC2 میں کسی شکل میں پڑھا ہوا ہے، تو لاکیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ملا، یعنی اس نے ملاقات کی۔ ہاں QC2 میں ہم نے گرامر میں پوری اس کی کلاس پڑھی ہوئی ہے لاکیہ کی، اور اس کا پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، لاکیہ، لاکو، لقیتا، لقیتو، لقیتم، لقینا، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو، نہیں یاد آیا تو آج QC2 کی بک نکال کر ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ جو ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی دفعہ تو آپ ضرور ہی کتاب پچھلی والی نکال کر یا ورک بک نکال کے اس کو، ان دونوں کو میچ ضرور کیا کریں، کانسیپٹ زیادہ اچھے کلیئر ہوتے ہیں، اور ٹیچر کے بتائے اسے زیادہ پھر وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو لاکیہ ملاقات سے ہے نا، وہ ملا، لاکیہ وہ ملا۔ لاکیہ والے الفاظ ہیں کمزور فعل کے، QC2 والے سہ حرفی کمزور فعل۔ جو القا ہے اس نے ڈالا، یہ ہے کمزور فعل لیکن مزید فی والا، سہ حرفی کا مزید فی فعل القا، اس نے ڈالا اور کمزور۔ تو لقیہ وہ ملا، القا اس نے ڈالا، یعنی فرق آ جاتا ہے نا، اور وہ اس طرح کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ سہ حرفی میں لے کے جائیں گے تو مطلب اسی لام کاف یا کا ہوگا، وہ ملا، اور اگر اس کو آپ اس میں لے کے آئیں گے مزید فی میں، تو انہی روٹ لیٹرز میں یہ جو مزید آ جائے گا اس کی وجہ سے اس کا معنی بھی بدل جائے گا، اور اس کا معنی ہو جائے گا اس نے ڈالا۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا، چلے وہ آئے گا، آگے آئے گی، ایگزامپل آئے گی تو تب زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ القا، ٹھیک ہے، اس نے ڈالا، چابی آ گئی آپ کے ہاتھ میں، اب باقی ٹیبل میں نہ بھی بتاؤں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ القا، اور پھر اس سے القو، کیا ہوا یہاں؟ کاف کے اوپر زبر پیش کیوں نہیں آ سکتی؟ کون بتائے گا؟ القا کے بعد القو کیوں نہیں ہے؟ بڑی زبر کی وجہ سے۔ یس ویری گڈ، کھڑی زبر کی وجہ سے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کھڑی زبر کے ساتھ نیچے کمپیٹیبل ہوتا ہے کاف کے اوپر زبر، تو ہمیشہ جب اوپر چابی میں آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی، وہ چاہے ماضی میں نظر آئے چاہے آپ کو مضارع میں کہیں پہ نظر آئے، تو اس کے نیچے والے پہ پھر زبر ہی آئے گی، تو یہ کیا بن گیا؟ القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا، اور یہاں آئے گا القت، القت اس عورت نے ڈالا یا اس مؤنث نے ڈالا، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا۔ تو یہ یہاں پہ ہدا کا ٹیبل جو ذرا لائٹ سے کلر میں دکھائے نا، وہ انہوں نے مین سٹینڈرڈ دکھایا ہوا کہ جیسے ہدا کا ٹیبل بنتا ہے تقریباً ویسے ہی القا، القو والا بھی بنے گا، بس یہ ہے کہ اس میں اس کی جو مزید والی حمزہ ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں،
अलका से अलकऊ, ये कॉन्सेप्ट अब आपको, ये देखें, खड़ी जबर नीचे जबर, ऊपर खड़ी जबर तो नीचे जबर, ऊपर खड़ी जबर तो फिर यहाँ भी नीचे जबर, और ये अलका के बाद यहाँ भी जबर। तो ये आपके QC2 वाले हैं, हदा और जजा। वल्ला और अलका आपने QC3 में सीख लिए। तो स्टाइल इन सब का यही है, यानी इसी रूल से ये चल रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसका डायलॉग। सारे जवाब दें। हल अलका, क्या उसने डाला, इसका जवाब क्या होना चाहिए अगर हाँ में देना हो तो? नाम अलका। नाम नाम अलका। अलका। और अगर पूछा जाए हल अलकाऊ, नाम नाम अलका। अलकाऊ। नाम काऊ। अलकाऊ। और अगर पूछा जाए आपसे, किसी एक से पूछा जाए जो सामने मौजूद है, हल अलकईता, अल नाम अलकई। नाम अलकईतू। नाम अलकईतू। और अगर आप सबसे ही पूछा जाए कि आप सब ने डाला, हल नाम अलकईतुम, नाम अलकईना। नाम अलकईना। वेरी गुड। तो अब हम देख लेते हैं मुजारे को। मुजारे वो कह रही है इसका बनता है, चाबी वो आपको खुद पकड़ा रहे हैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अलका पहले बता दिया, अब उन्होंने एक और चाबी दे दी मुजारे की कि ये है युल्की। युल्की वो डालता है, ठीक है, युल्की वो डालता है, इस तरह से युल्की वो डालता है। युल्कूना, अब देखिए साउंड चेंज होगी ना, यहदी यहदूना। दाल के नीचे जेर थी, यहाँ दाल के ऊपर पेश आ गई। तो अगर ये ऊपर जेर हो तो नीचे फिर उसके साथ कंपैटिबल पेश ही होती है। युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं। अच्छा, चूंकि ये असलमा के पैटर्न पे है तो आपने साथ साथ ना असलमा वाली भी जहन में रखनी है। असलमा, असलमू, असलमता, असलम तू, असलम तुम, असलम ना। और यहाँ आपने कहा था युस्लिमु, युस्लिमु, इसीलिए ये भी आया है युल्की, ठीक है, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की। ये या जेर जी जो है ना, सॉरी, या के नीचे जेर नहीं है, या के ऊपर है तो जज्म है, लेकिन ये नुक्तों वाली या है। तो इसकी साउंड निकालनी है आपने, पता चलनी चाहिए। यानी मैं ये नहीं कह सकती तुल्की उल्की, तुल्की उल्की नहीं कहा जा सकता। अगर तुल्की उल्की कहूंगी तो उसका मतलब ये होगा तुल्की यानी यहाँ सिर्फ काफ है और काफ के नीचे जेर है। उल्की कहूंगी तो काफ है और उसके नीचे जेर है। अगर इसमें थोड़ा सा लंबा करो, तुल्की उल्की, तो फिर सुनने वाले को पता चलेगा कि ये या भी बोल रही है साथ में। तो असल लफ्ज या के साथ ही है। तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, हिया तुल्की वो मुअन्नस या वो औरत डालती है। तो युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की। अब ये भी वैसे ही बना है जैसे आपने यहदी यहदूना, यजजी यजजूना। साउंड बताई जा रही है कि ये जेर के साथ नीचे पेश कंपैटिबल होती है, तो ये आपके QC2 में इसी साउंड के ये टेबल्स आए थे। और अब QC3 में आपने इसी साउंड के साथ, इसी रूल के साथ वल्ला वाला टेबल, युवल्ली युवल्लूना, और अब युल्की से युल्कूना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसका टेबल क्या बनता है। हल युल्की, नाम युल्की। नाम नाम युल्की। नाम हल, युल्की। हल युल्कूना, नाम युल्कूना। नाम युल्कू। हल तुल्की, नाम उल्की, नाम ठीक है। नाम उल्कू। नाम उल्की। हल तुल्कूना, नाम नुल्की, नुल्की। नुल्की, नुल्की। ठीक है, नुल्की। अब हमने अमर बनाना है। अमर के बारे में हमें ये बात पता है कि ये बनाना बहुत आसान होता है। मजीद फी में उसमें क्या होता है, हर फेल के, सॉरी, हर बाब के फेले अमर को बनाते हुए वो क्या करते हैं, सेकंड लास्ट हर्फ को, माजी वाले सेकंड लास्ट हर्फ को जेर दे देते हैं, यानी लाम के नीचे जेर आ जाएगी। और आखिरी जो हर्फ होता है उसको जज्म दे देते हैं। इसलिए ये बन गया था अस्लिम। अगर आप इसी रूल के ऊपर चले तो अब आपने अलका का बनाना है, तो अलका से देखें क्या होगा, वही सेकंड लास्ट हर्फ जो है उसके नीचे जेर आ गई। वो जो अलका था उसकी खड़ी जबर को उन्होंने जेर से चेंज कर दिया। और एक और बात, वो जो आखिरी हर्फ था यानी या, इसको जज्म देनी थी, सुकून देना था। तो सुकून तो नहीं दिया उन्होंने, तो उसको बिल्कुल ही डिस्चार्ज कर दिया, वाई, क्योंकि वो कमजोर था। तो ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं।
QC2 میں بھی QC3 میں بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ وہ افعال جو کمزور حرف پہ ختم ہوتے ہیں جب ان کا فعل امر بنایا جاتا ہے تو ان کا کمزور حرف آخر سے غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہوئی ہے کہ آخری سے پہلے والے حرف کو زیر تو دے دی ہے اور آخری حرف خود ہی غائب ہو گیا کیونکہ وہ کمزور ہے اور وہ امر سن کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ بن گیا القی. ٹھیک ہے, یہاں میں القی نہیں کہہ سکتی. یہاں اگر القی کہوں گی تو غلط ہوگا. یہاں ایک دم سے ساؤنڈ کو ختم کرنا ہے کاف کے ساتھ القی, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں یا نہیں ہے, یہاں امر ہے اور کاف کے ساتھ ہے. تو القی. اہدی کا آپ نے امر کا صیغہ بنایا تھا اہدو جمع والا. اجزی کا آپ نے بنایا تھا اجزو. وہی بات, زیر کے ساتھ نیچے پیش کمپیٹیبل ہے, یہی اس کے ساتھ سروائیو کر سکتی ہے. تو اسی طرح ولی سے ولو آپ نے بنایا علامہ والے پیٹرن میں. اب آپ الکی جیسے آپ نے بنا لیا ہے نا, تو یہاں نیچے آپ فعل امر کی جمع کیسے بنائیں گے؟ واو الف ڈال دیں گے اور کاف کے اوپر پیش ڈالیں گے, القو. تو یہ بن جائے گا القی القو. لا تلقی لا تلقی لا تلقو. ٹھیک ہے, کو کی آواز آنی چاہیے واو الف کی. لا تلقی, یہاں کاف کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. لا تلقی مت ڈال, لا تلقو مت ڈالو. تو القی القو, لا تلقی لا تلقو. اگر میں کسی ایک سے کہوں القی ڈال, وہ کیا جواب دے گا؟ اسے کیا دینا چاہیے جواب؟ الکی. ہاں جی بالکل, الکی. سوری الکی, کیونکہ یہ ٹیبل میں مضارع میں آ رہا ہے نا, تو الکی الکی میں ڈالتا ہوں. القو الکو. الکی. نلقی. ٹھیک ہے, نلقی ہم ڈالتے ہیں یا ڈالیں گے. تو اب بتاتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول. وہی پرانا والا اصول ہے, شروع میں منہ لگانا ہے اور آخر سے پہلے والے کو زیر دینی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ جیسے اسلمہ سے مسلمون اور اسم مفعول بنا تھا مسلمون, کیونکہ آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دے دیتے تھے, شروع میں منہ لگانا. اب اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں القی کو بنانے کی. اس کا اسم فاعل کیسے بنے گا؟ القا سے شروع میں آپ نے لگا دیا میم پیش منہ. ٹھیک ہے, ملقن. قن کیسے آیا ہے؟ بات ہوئی ہے اسم فاعل میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی فعل کمزور حرف پہ ختم ہو رہا ہو تو کمزور حرف اس کا اسم فاعل امر میں بھی غائب ہو جاتا ہے اور اسم فاعل میں بھی غائب ہو جاتا ہے. لیکن اسم فاعل میں ایک شرط کے ساتھ غائب ہوتا ہے, اپنا کوئی وہ نشان چھوڑ کے جاتا ہے, وہ اپنی نشانی بٹھا کے جاتے ہیں, اور وہ نشانی کیا ہے؟ دو زیر. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی دو زبر یا دو پیش نہیں بن سکتی. یہ ملقن جو ہے نا, ملقن ہی رہے گا, پیش والے کیس میں بھی زبر والے کیس میں بھی, اور یہ زیر ہی شو ہوگی. ملقن ملنے والا, سوری ڈالنے والا, ڈالنے والا. اور اس کا جو اسم مفعول بنے گا وہ ملقن ہوگا زبر کے ساتھ. یعنی زیر کا بیسک کانسیپٹ مسلم, وہ زیر تو رہے گی ملقن, اور یہ اوپر جو زبر ہے مسلم کی, وہ والا کانسیپٹ یہاں زبر کے ساتھ ہے ملقن. بس ہوا یہ ہے کہ یہاں سے یا غائب ہو گئی ہے اسم فاعل میں, اور اسم مفعول میں یا واپس آ گئی ہے. تو یہ بن جاتا ہے ملقن ڈالنے والا, ملقن جسے ڈالا جائے. ٹھیک ہے, القا ملقن ملقن. تو جیسے اسلمہ کا مصدر بنا تھا اسلام. ٹھیک ہے, وہ کس ساؤنڈ پہ تھا؟ افعال کی ساؤنڈ پہ. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ القا کا کیا بنتا ہے. اس کا بنتا ہے القاء, اسلام, افعال, القاء. القاء ڈالنا. یہ وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی اشارہ ہوتا ہے, چھٹی حصہ میں بتاتی ہوں کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں القاء ہوا. ٹھیک ہے, قدرت کی طرف سے کوئی آپ کو فیلنگ اسپیشل دی جائیں تو وہ القاء ہوتا ہے. تو یہ بن گیا ملقن ملقن القاء.
मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसे डाला जाए, इल्काउन डालना। तो यहाँ पे आपका पूरा टेबल बनता है। अब कौन इस टेबल को एक दफा मुकम्मल करवाएगा? सिस्टर गजाला इजाज, अगर आपकी बैकग्राउंड पे शोर नहीं है तो आप करवाएंगे ये वाला टेबल? जी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। करवा दो। अलका, अलकू, अलकैतु नहीं, अलका, अलकऊ, अलकैतु, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, तुल्की। ठीक है। आ, अलकी डाल, अलकी, अलकू, हम्म ला तुल्की, ला तुल्कू, हम्म, मुल्किन, हाँ ठीक है। मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। वेरी गुड, ठीक है जी, जजाकल्ला। अब इसका शॉर्ट टेबल बनता है। सिस्टर गजाला आप करवाएं शॉर्ट टेबल। गजाला डार। अलका, युल्की, अलकी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। चलें जी, माशाल्लाह, आज दोनों सिस्टर्स, गजाला ने बिल्कुल ठीक करवाया। गो के ये हमारा उसमें है नहीं है, वर्कबुक नहीं है, लेकिन अलका का लफ्ज मैं आपको फॉर एग्जांपल सिखाना चाह रही हूँ। डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो, ये सूरह तौहा से है। हजरत मूसा वाला वाकया कि अपनी असा को डालो। जब उन्होंने अपनी असा डाली तो वो अजदहा बन गई थी ना। तो ये वही उसी रेफरेंस के साथ है। और ये देखे, हल अलकैता असा का, क्या तूने अपनी, ये वैसे कुरान की आयत का हिस्सा नहीं है, वैसे सिखाने के लिए आपको एक सवाल दिया गया, लेकिन अल्फाज के असा वाले और अलका के वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली थी, ठीक है, अपनी असा डाली थी। तो अलका ही की तरह औहा का टेबल है। औहा का मतलब है उसने वही की। तो इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस फेल की। तो ये कोड्स हैं, कोड्स को अपने जहन में रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी एक क्लास ख़त्म हो गई। अभी चंद में सेकंड्स के बाद हम अपनी दूसरी क्लास भी शुरू कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64 का मुतालिया करेंगे इंशाल्लाह। ये सफ़ा 9 बनता है, इशारा बी है। QC2 के कुरान पाठ की समरी, पहले 5 सफ़ात पहले पारे के, फिर उसके बाद QC3 है, अगले 5 सफ़ात यानी 6 से लेकर 10 तक के सफ़ात। QC3 के कुरान पाठ की समरी है। QC3 में मौजू क्या है? बनी इसराइल मौजू है। और ख़ास तौर पे बनी इसराइल की किस बात को मौजू बनाया गया है कि उन्हें हिदायत, बार बार हिदायत कबूल करने के दिए गए तौफीक और ऐसे वाकयात, लेकिन उन्होंने हर बार उसको ठुकराया और उसकी कदर नहीं की। तो सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है हमारे QC3 का को सिलेबस, जिसमें आप 6, 7, 8 मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा नंबर 9 हम शुरू कर चुके हैं। ये पॉइंटर्स हैं, डिटेल्ड पॉइंटर्स, शॉर्ट पॉइंटर्स, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल के करें। हाथ की उंगलियों पे करें तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। और लिख के करें, इससे भी बड़ा अच्छा ये याद हो जाते हैं पॉइंटर्स। अगर आप किसी 15 दिन में भी अगर एक दफा ये प्रैक्टिस करें ना, कि आप हाथ बनाएं सफे पे और उंगलियों की शेप के ऊपर ऐसे ही पॉइंटर्स बना के तो उनके छोटे छोटे नाम लिखें, तो इस प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे। सफा नंबर 9 पे हम क्या पढ़ते हैं? आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा हमने पढ़ लिया। आम कायदा किस बात का था? इस जन्नत में जाने का आम कायदा क्या है? कि जो भी अल्लाह पे ईमान रखेगा, क्या आखिरत के दिन पे ईमान रखेगा और नेक अमल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। ये एक आम कायदा है। वो जो है ना, जो भी कोई है, वो किसी भी रेस से बिलोंग करता है, किसी कंट्री से बिलोंग करता है, उसका रंग जैसा कैसा है,
یہ میٹر نہیں کرتا. کوئی بھی کائنات میں کسی بھی خطے میں کسی کی بھی دور کا کوئی بھی شخص ہو، لیکن وہ یہ کام کرے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ اللہ نے صرف بنی اسرائیل کو بھیجنا ہے. بنی اسرائیل کو یہ زوم تھا کہ بس ہم جائیں گے جنت میں، اور بس ہم ہی جائیں گے اور ہم نے جانا ہی جانا ہے جنت میں. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. ہم؟ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، قصہ. تعارف کیا ہے دوسرے اشارے کا؟ دوسرا اشارہ صفحہ 9 کا، اس کا نام ہے طور کا وعدہ. تو طور کا وعدہ میں ہم آیت نمبر 64 اور 65 بیان کرتے ہیں. اس کا پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، ان پہ کیے جانے والے احسانات کو بھی بیان کر رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہر بار وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ان سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا تھا تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی دونوں کلاسز کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اللہ کا رحم اور فضل ہمیں نقصان سے بچاتا ہے. آیت 63 کون تلاوت کرے گا؟ ڈار صاحب بھی موجود ہیں، غلام مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب پہلے، ہاں جی، پہلے غلام مرتضیٰ صاحب سے کروا لیتے ہیں. آپ آیت نمبر 63 کی تلاوت کر دیجئے اور پھر بعد میں ڈار صاحب آپ آیت 64 کی کیجئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب اخذنا، اخذ یاخذ، خذ، اخذ یاخذ، خذ کا ٹیبل آپ پہلے کر چکے ہیں، یہ اسی میں سے آیا ہوا لفظ ہے. اخذنا ہم سب نے لیا، ماضی والا ہے. اخذنا ہم سب نے لیا. کیا لیا؟ میثاق. کس سے لیا؟ تم سب سے، یعنی اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے. میثاق اقرار، وعدہ، ایسا وعدہ جو دو طرفہ بھی ہوتا ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور وہ بڑا پکا وعدہ ہوتا ہے. اس کو توڑنے کی کوئی سزا یا کوئی پینلٹی ہوتی ہے. تو یہ وہ ہے میثاق، اسے کہتے ہیں. ایسا وعدہ، ویسے تو وعدہ بھی استعمال ہوتا ہے، عہد بھی استعمال ہوتا ہے، میثاق لفظ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو وعدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو میثاق کون سا ہے یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میثاق کس طرح کا وعدہ ہوتا ہے. میثاقکم تم سب سے. اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے اقرار، ورفعنا، اور رفعنا، رفع کیا ہم نے، بلند کیا ہم نے. رافعہ لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، رافع لڑکوں کا نام، وہ یہیں سے ہیں. ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا اور ہم نے بلند کیا. فوقکم، فوقا، فوق، فوقیت دینا ہم بولتے ہیں نا اردو میں، تو وہ فوقیت یہیں سے ہے. فوق اوپر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر. تمہارے اوپر. اور ہم نے ایک تو بلند اٹھا لیا، اور بلند کس طرف سے اٹھایا؟ ادھر سے نہیں، تمہارے اوپر.
जस्ट तुम्हारे ऊपर उठा लिया। तो यहाँ पे ये फर्क हमें महसूस करना चाहिए कि रफा का लफ्ज भी है, फौक का लफ्ज भी है। तो ये रफा और फौक क्यों इस्तेमाल हुए, ये कौन सी डायरेक्शन हमें बताई जा रही है कि पहाड़ को हमने किस डायरेक्शन पे ऊपर उठाया था। वरफाना, और हमने ऊपर हमने उठाया, फौकाकुम तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, अल तूर, यानी कोई खास चीज है यहाँ। कोह का लफ्ज, पहाड़ का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, ये अंडरस्टूड था सबके लिए। तूर बहुत मशहूर था, आज के मिस्र में है, मौजूद है। अत्तूर, कोहे तूर, पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ का नाम है। तो और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा लिया। क्यों उठाया? वादे के लिए उठाया। वादा क्या था? खुदू, ये अमर है। खुज, पकड़, खुजू, पकड़ो, तुम सब यानी बनी इसराइल, तुम सब पकड़ो। माँ, जो, आतईना, हम सब ने दिया है, यानी अल्लाह ने दिया है। अल्लाह यहाँ अपने लिए जमा का सिगा इस्तेमाल, आतईना, हमने दिया, तुम सबको, आतईना, हम सब ने दिया, हमने दिया तुम्हें, बी कुव्वतिन, कुव्वत के साथ, बी साथ, कुव्वतिन, कुव्वत मजबूती के साथ पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया है। खुदू, पकड़ो, माँ जो, आते नाकुम, हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वतिन, मजबूती के साथ, वद कुरू, और याद रखो, याद करो। क्यों इतनी मजबूती से पकड़ने का की हिदायत दी जा रही है? कि उसमें से उसे याद करना है, उससे नसीहत हासिल करनी है, और उसको अपनी प्रैक्टिस में, याद तो फिर ऐसे ही चीज रहती है ना जिसे प्रैक्टिस में लेके आया जाए। वज़कुरू, और याद रखो, माँ जो के फी ही, उसमें है, यानी उसमें उस जो कोई अहकामात हैं वो याद रखो। अब ये क्या चीज थी जो दी गई थी? शरीयत, तौरात की शक्ल में, ठीक है। ये उनकी आसमानी किताब के बारे में कहा जा रहा है कि इस किताब में जो अहकामात हैं उन्हें याद रखो और उनसे नसीहत हासिल करो। लाल्लकुम, यानी इस सारे मिसाक का फायदा क्या होगा? ये तुम्हें मजबूती से पकड़ने का और याद करने का, याद रखने का फायदा क्या होगा? लाल्लकुम, ताकि तुम तत्तकुन, परहेजगार बन जाओ, यानी तुम्हें पता हो ये सही है, ये गलत है, और जो गलत है तुमने उससे परहेज करना है, तुमने उससे बचना है, ताकि तुम उखरवी कामयाबी पा सको। तो कल को ये गिला ना करो कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमने कैसे बचना है और किस चीज से बचना है। तो बचने के लिए ये किताब आ गई है, इसे पकड़ रखो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गुलाम मुर्तजा साहब का हैंड रेज है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक तो वहदहू ला शरीक है, हाँ, लेकिन किसी मकाम पे जमा का सीगा अल्लाह पाक अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम्म, इनमें फर्क क्या है? कोई खास वजह होती है जहाँ पे ये जमा का लफ्ज अल्लाह पाक अपने लिए इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पे अपने लिए मैं का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, और बहुत सी जगहों पे अपने लिए जमा का सिगा, ना वाला लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। तो मकसद यही होता है कि वो आम रूटीन से हटकर उसकी अहमियत का अंदाजा दिलाया जाए कि हमने ऐसे किया। तो जैसे ये किताब, किताब तो जालिकल किताबु, असल में तर्जुमे के लिहाज से तो हाजल किताबु बनता है, लेकिन वहां है जालिकल किताबु, वो किताब। तो वो का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ जालिका का? इसलिए कि उसकी गैर मामूली होने का और जरा रूटीन से हटकर होने का एहसास दिलाया जाए। तो बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सिगा भी इस्तेमाल किया है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ जमा का सिगा इस्तेमाल करने की एक वजह और भी है। ये वजह तो है डेफिनेटली कि यहाँ अल्लाह ताला अपने आप को ही बता रहे हैं, और इस वाक़े की, इस हुक्म की अहमियत का अंदाजा दिलाने के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल करें। लेकिन एक वजह ये भी है कि डायरेक्ट अल्लाह ने तो नहीं दी थी ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू दी गई थी ये किताब। तो वही जो है वो किसी सोर्स से आ रही होती है। तो इसलिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। वरफाना फौक, तसव्वुर कीजिए, जजाकल्ला। जी, बारकल्ला, तसव्वुर कीजिए एक बड़े पहाड़ को जो बनी इसराइल के सर पर झूल रहा था। उनसे कहा गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। वाकई तसव्वुर करें तो डर बहुत लगता है।
کہ ایک پورے کا پورا اتنا بڑا پہاڑ آپ کے اوپر ہو، آپ کے سر کے اوپر تو کوئی 2 منٹ ایک کتاب ہی یوں رکھے رکھے تو آپ کو الجھن ہوگی کہ اسے ہٹاؤ. ہم جا کے ایک پورا پہاڑ ہو، پورے کا پورا پہاڑ ہی اٹھا کے ان کے سر کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا. تو وہ ڈر گئے تھے اتنا بڑا معجزہ اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا وہ جلال کی نشانی دیکھ کر، کہ انہیں خوف تھا کہ پہاڑ اگر ہمارے اوپر گر گیا تو ہماری تو پھر ہڈیاں بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی. تو یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کریں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اب ہمیں بھی اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے. یعنی ہم صرف ٹونٹنگ وے میں یہ بات نہیں کہ یہ قصہ دہرا نہیں سکتے کہ بنی اسرائیل تو ایسے تھے اور ویسے تھے، ان کے ساتھ تو یہ ہوا اور انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی. ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب مشکل وقت ٹل جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ واقعہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رویہ بنی اسرائیل والا نہیں ہونا چاہیے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. دیکھیے کسی چیز کو یاد کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اس طرح سے کہ ہم غلط اور صحیح میں تمیز کر کے صحیح کو اختیار کر سکیں اور غلط سے بچ سکیں، یہ سارے سب کب ممکن ہوگا؟ جب آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی. جب سمجھ ہی نہ آئے گی تو آپ اس کو کیسے یاد کریں گے، کیسے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور کیسے اسے اپنی پرہیزگاری کا ذریعہ بنائیں گے. یہاں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں. جسٹ امیجن، آج ہمیں اگر کوئی کسی خوبصورت سے باکس میں دکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، یہ ان کے نالین مبارک ہیں، یہ ان کا کرتا مبارک ہے، یہ ان کی تلوار مبارک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع ہو جاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور بس ہمارا بس نہیں چلتا اس کو ہم سینے سے لگا کے رکھیں اور یہ چیز مجھے مل جائے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے اپنی نشانی. یہ کتنے جذباتی الفاظ ہیں. صرف یہ 2 چیزیں ہیں جن کے لیے انہوں نے اتنی جذباتی الفاظ استعمال کیے اور اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کرتا تھامنے سے، نالین تھامنے سے، ان کے موئے مبارک تھامنے سے، وہ چیز نہیں ملے گی. ملنا کہاں سے ہے؟ مضبوطی سے تھامے رکھو گے ان 2 چیزوں کو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. تو دیز آر موسٹ 2 امپورٹنٹ فینومیناز، کمپوننٹس آف شریعہ یا دین. تو نالین اور موئے مبارک یا کرتا مبارک یا ان سے بلونگ کرتی ہوئی باقی چیزوں کی ایک اپنی جذباتی وابستگی اور ایک برکت یا ایک محبت وہ مسلم ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کبھی اس قرآن اور سنت کے بارے میں یہ فیل کیا ہے جس کے بارے میں خود ہمارے نبی نے ہی یہ الفاظ ادا کر دی کہ میں تو تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. تو جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو حکم ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ تورات سے متعلق تھا یہ والا حکم،
مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں ہوتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. لعلکم تتقون، یہ ساری پریکٹس ہم نے کرنی ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اس کے احکام کو یاد رکھیں، تو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، اور یہ وہ تقوی ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا. جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں کہ بہتر طور پر ہی مکمل کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اگلی آیت ہے آیت نمبر 64. ڈار صاحب موجود ہیں کلاس میں تو تلاوت کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر نہیں باجی اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، ثم پھر. تولیتم، یہ لفظ آپ نے پہلے پڑھا؟ تولا نہیں، ابھی پڑھیں گے یہ فعل. پر ابھی صرف اتنا کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ تولیتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب پھر گئے، ٹھیک ہے. تولیتم، اس کا ٹیبل کچھ اس طرح سے بنتا ہے: تولا، تولو، تولیت، تولیت، تولیتم، ٹھیک ہے. اس کو مکس نہ کریں علامہ والے ولا کے ساتھ، ولا اور تھا، یہ تولا لفظ ہے، تو تولا سے تولیتم، ٹھیک ہے. ہم اس کو کریں گے بعد میں اسی کورس میں. تولیتم، پھر تم پھر گئے. من بعدی ذالکا، من سے، بعدی بعد، ذالکا وہ کیا؟ وہ واقعہ. کون سا واقعہ؟ یہ طور کو اٹھائے جانے کا واقعہ. تو اس واقعے کے بعد بھی تم بدل گئے. اب یہاں بھی دیکھیں کنہوں نے پوچھا تھا ابھی، غلام مرتضیٰ صاحب. ذالکا، ذالکا اصل میں ہم ترجمے میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد، اصل میں یہ اس ہے، وہ ہے، دور ہے، یعنی اس واقعہ کے بعد بھی. تو یہ اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ ابھی جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ذالکا ہے، وہ واقعہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ واقعہ کر کے نا ایک ذرا ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے، تو مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے کہ کسی خاص بات کا ذکر ہونے لگا ہے. فلولا، فا تو، لو اگر، لا نہ، تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، ٹھیک ہے. فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم، اب اس میں ل جو ہے نا یہ ایمفسس کے لیے ہے، ضرور ہی، کنتم تم ہوتے، تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، من سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ مکمل طور پہ نقصان ہوتا ہے، انسان پوری طرح دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ثم تولیتم، وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد اور وعدہ توڑ دیا. یعنی اتنا بڑا واقعہ تھا یہ، طور ان کے اوپر اٹھایا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا جو معجزہ ہے دیکھا بھی، اور وہاں ڈر کے مان بھی گئے. اور پھر جب اپنی نارمل لائف میں آئے، گھروں میں آئے، تو پھر ویسے ہی ہو گئے. تو فضل کیا ہوتا ہے؟ یعنی زیادہ. اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فضل جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضہ میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری ہے. آف کورس اللہ پہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اسے مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، وہ مجھے مسلمان بھی بنائے، وہ مجھے خوبصورت بھی بنائے، وہ مجھے باعلم بھی بنائے، وہ مجھے ایک پورا خاندان بھی دے، اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ پہ ضروری نہیں ہے سب کچھ دینا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اپنے بندے کو عنایت کرتے ہیں اس کے مانگے بغیر. تو یہ جو
اس طرح سے ملتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ رحمت کے معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے۔ یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں QC 1 سے آن ورڈ سکھائی جا رہی ہے کہ رحمت، رحیم کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نے تمہیں معاف کر دیا اس واقعے کے بعد بھی، اور تم اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور مسلسل رسول ان میں آتے رہے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ کاروں کو بھی ہلاکت اور وہ بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو خسارہ تو وہ پا لیتے، لیکن اللہ نے پھر انہیں موقع دے دیا کہ اچھا میں تمہیں پھر موقع دیتا ہوں۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم اگر کچھ نیکی بھلائی کر بھی لیتے ہیں تو اس میں قطعاً ہماری کوئی اپنی صلاحیت، ہمت اور توفیق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں پہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ہے آج کی کلاس، دونوں کلاسز کا مرکزی مضمون، کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاتا۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ خود میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ اللہ کا رحم ہوگا جو مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے، احادیث سے وہ بات ثابت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بہت نیک اعمال لے کر، اس کے پلڑے میں نا نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی روز حشر۔ وہ جائے گا تو اس کو پیاس، بہرحال روز حشر کی پیاس سب کو ہی لگے گی۔ اس کو جب وہ پیاس لگی ہوگی تو وہ فرشتوں سے کہے گا میرے پاس بہت نیکی ہے، یعنی میں اتنا نیک آدمی ہوں، تو مجھے تو پیاس لگی ہے۔ تو کوئی پریویلیجز نیکی کی بیس پہ مانگی جائیں گی کہ مجھے پانی دے دو، تو وہ کہیں گے آج تو حشر کا دن ہے، یہاں تو پانی نہیں ملے گا۔ وہ پھر تھوڑی دیر بعد منتوں پہ آ جائے گا کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں پانی کچھ دو گے یہاں پہ تو پھر پانی ملے گا، یہ دنیا نہیں ہے جہاں بغیر مانگے مل جاتا تھا، تو یہ تو حشر ہے، یہاں تو حساب کتاب ہونا ہے، تو یہاں تو ایسے پانی نہیں ملے گا مفت میں۔ وہ کہے گا اچھا میرے پاس تو بہت نیکی ہیں، تمہیں پتہ ہے میرے نامہ اعمال میں پلڑا بھاری ہے نیکیوں کا، تو تم میری تھوڑی سی نیکیاں لے لو اور مجھے پانی دے دو۔ فرشتے اسے تھوڑا سا انتظار کروائیں گے اور آخر وہ پھر کہے گا کہ اچھا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو اور میری کچھ نیکیاں رکھ لو۔ تو وہ کہیں گے تیسرا حصہ لیں گے ہم۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے تیسرا حصہ وہ اس کی نیکیوں کا لے لیں گے اور اسے ایک گھونٹ پانی دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر ایک گھونٹ پانی سے تو اس کی پیاس نہیں ختم ہونی۔ وہ کہے گا اچھا میری تھوڑی سی اور نیکیاں لے لو۔ دل بڑا شیر ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ پھر وہ دوسرا گھونٹ پانی کا پیے گا ان نیکیوں کے بدلے، اور اب تیسرا حصہ بچ گیا صرف۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو اور پیاس لگے گی اور وہ بالکل اس کی برداشت سے باہر ہوگی، تو وہ فرشتے اسے کہیں گے ہاں جی تیسرا گھونٹ پینا ہے۔ وہ کہے گا بالکل پینا ہے، نہ پیا تو میں تو مر جاؤں گا پیاس سے۔ اسے تیسرا گھونٹ بھی پانی کا دے دیں گے اور اس سے اس کی تیسرے حصے کی نیکیاں بھی لے لیں گے، اور وہ دیکھے گا کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا خالی ہے۔ تو اسے سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اللہ نے مجھے کتنی دفعہ پانی پلایا اور ایک دفعہ مجھ سے حساب نہیں مانگا، بدلہ نہیں مانگا، تو یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی نیکیوں کی۔ تو اللہ اپنے رحم پہ ہی سب کو معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے رحم کی بنیاد پہ معاف کرے۔ اب ان کی آپ نے پریکٹس رواں ترجمہ کی خود کرنی ہے، اور اسباق بھی دیکھ لیجئے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما، آمین۔ اور پلان، احتساب، تبلیغ کے نکات آپ خود سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں۔ اسماء افعال کو دیکھ لیں ذرا۔ خاسر، نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا، اس کی جمع خاسرون بھی بن سکتی ہے، خاسرین بھی بن سکتی ہے، جب تک کہ را کے اوپر
کوئی حرکت آپ کو واضح طور پہ نظر نہ آئے، تو پھر یہ دونوں طرح سے بنے گی۔ اگر را کے اوپر دو پیش لکھی ہوئی ہوگی تو پھر آپ خاسرین والی جمع نہیں لکھیں گے، آپ خاسرون والی لکھیں گے۔ اور اگر خاسر اس را کے اوپر دو زبر یا دو زیر لکھی ہوئی نظر آئے گی تو پھر آپ نے خاسرون والی جمع نہیں لکھنی، پھر آپ نے صرف خاسرین والی جمع لکھنی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ خاسر خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا، مکمل دیوالیہ والا نقصان پانے والا۔ افعال کیا ہے صحت مند؟ فتح کے پیٹرن پہ رفع، اس نے بلند کیا یا اس نے اوپر اٹھایا، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع، ٹھیک ہے، رفع۔ اور ناصرہ کے پیٹرن پہ ذاکرہ، یہ ہم نے QC1 میں ذاکرہ کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے۔ سامیہ کے باب سے آتا ہے خاسرہ، خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا، اس نے خسارہ پایا، ٹھیک ہے، اس نے خسارہ پایا۔ خاسرہ یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، خسر اور خسران، ٹھیک ہے، خسر بھی مصدر ہے، خسران بھی اس کا دوسرا مصدر ہے۔ 3 حروف والے کمزور افعال کون سے ہیں؟ یہ کمزور فعل تو نہیں ہے، یہ صحت مند ہے لیکن حمزہ والا ہے، تو یہ ہے حمزہ خا ذال۔ اخذ اس نے پکڑا، یأخذ وہ پکڑتا ہے، خود پکڑ، یأخذو پکڑو، آخذن پکڑنے والا، ماخوذن جسے پکڑا جائے، اخذن پکڑنا۔ اور اس کے بعد ہے کالا کی طرح، کانا یکون کن، کائن ڈیش کاؤنن، یہ آپ نے کافی دفعہ کر لیا ہوا ہے۔ اب ہم گرامر کو دیکھ لیتے ہیں ذرا کوئکلی، کہ گرامر میں بھی وہی والا سٹائل چل رہا ہے، ہم اسلمہ ہی پہ ہیں۔ اصل میں نا اسلمہ کی آپ کو زیادہ افعال کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیوں زیادہ اسلمہ والے کروا رہے ہیں؟ کس کو؟ میڈم یہ قرآن میں کا زیادہ دفعہ ہے۔ اسلمہ یعنی باب افعال والے جو مزید فی افعال ہیں وہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے آمنہ، گرامر میں آمنہ اسلمہ کے وزن پہ ہے۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا آمنہ میں کیا چیز ہے جو اسلمہ سے ملتی جلتی ہے؟ ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں آمنہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں 812 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب ہم QC2 ہی شروع کر رہے تھے تو تبھی شروع میں آمنو آمنو، تب میں بہت میرا مائنڈ بلو کرتا رہتا تھا کہ آمنو اور آمنو میں کیا فرق ہے اور کیوں فرق ہے، اور میں اپنی ٹیچر کے کان کھا رہی ہوتی تھی، اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کے، اپنے کورس ٹیچر سے تو ضرورت نہیں ہوتی تھی، بہت ایزیلی میں بات نہیں کر پاتی تھی ان سے۔ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو بہتر، اچھا نہیں سوری، یہ کیا ہے، اس میں ایک سلائڈ کم ہے نا۔ یہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے اور تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب۔ تو یہ وہ 8 افعال ہیں جو آپ نے کر لیے ہیں۔ اب ہم ان کے سے ریلیٹڈ کمزور افعال کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے القاء کی پریکٹس کی تھی۔ اب جو ہم کرنے لگے ہیں آمنہ ہے، حمزہ والا فعل، ٹھیک ہے، یعنی صحت مند افعال پہلے کر لیے، انہی کے پیٹرن پہ کمزور افعال بھی ہم نے کیے، بعد میں آپ یکساں حروف والے بھی کریں گے۔ آج ہم حمزہ والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ میں کیا کیس ہے؟ آمنہ۔ تو آمنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لایا، آمنہ وہ ایمان لایا۔ یہ کیوں اسلمہ والے پہ ہے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں آمنہ میں شروع میں حمزہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آمنہ کے شروع میں حمزہ زیادہ ہے۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی آپ کو یہاں حمزہ نہیں نظر آ رہی، حمزہ ہے اصل میں، ہمیں عربی کے یہ اب ویسے ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے، یہ تجوید اور رائٹنگ اور کتابت سے ریلیونٹ چیز ہے، لیکن ابھی اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سالمہ سے اسلمہ، یہاں تو ہمیں بڑے آرام سے حمزہ مل گئی تھی۔ اصل میں لفظ کیا تھا؟ ثلاثی مجرد، 6 حرفی حمزہ والے میں، وہاں پہ لفظ تھا امینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ امن میں ہوا۔ اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم نون، ٹھیک ہے، امینہ وہ امن میں ہوا۔ اب یہی فعل، یہ والے حروف مادہ جب مزید فیہ میں آتے ہیں تو ایک شکل یہ والی بنتی ہے کہ ایک تو اس کی اپنی حمزہ ہے، ایک حمزہ باب افعال کی ہے، 2 حمزہ ہو گئی۔ یہ جو اب یہ منع، یہ ہے منع، ٹھیک ہے۔
یہ جو ہے نا، 2 دفعہ حمزہ الگ الگ سے لکھی نہیں جاتی، اس کو ایک دفعہ لکھنے کے لیے یہ رول ہے، کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ بن جاتا ہے، کی بجائے آ بن جاتا ہے۔ اب آپ کا کانسیپٹ سب کا کلیئر ہے کہ آمنا میں حمزہ ہے، موجود ہے، اس کھڑی زبر میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 دفعہ حمزہ ہے، ایک حمزہ اس کی اپنی روٹ لیٹرز والی حمزہ میم نون کی، دوسری حمزہ مزید فی والی، تو اس لیے یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ آتا ہے۔ آمنا وہ ایمان لایا یا اس نے امن دیا۔ اب دیکھیں یہ جو تھا QC1 والا امینا، وہ امن میں ہوا، مزید فی میں یہ آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ ایمان لایا یا اس نے امن دیا، کسی کو امن دیا۔ تو چابی آ گئی، آمانا وہ ایمان لایا، آمانو وہ سب ایمان لائے۔ یہ میم کے اوپر زبر جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آگے جا کے زیر میں چینج ہو جائے گی تو معنی بھی چینج ہو جائے گا۔ تو آمنا وہ ایمان لایا، اب نیچے سب میں زبر ہی آئے گی میم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمن تم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ یہاں دیکھیں آمنا تشدید کے ساتھ کیوں ہے؟ یہاں بھی 2 دفعہ نون ہے جسے تشدید سے شو کیا گیا ہے۔ ایک تو آمنا اس کی اپنی نون، اور ایک نون زبر الف نا ہمارے والے نا کی نون، 2 نون ہو گئی، اکٹھا کیا تو وہ تشدید کی شکل میں شو ہو گئی، آمنا ہم سب ایمان لائے، آمنت وہ عورت یا وہ مؤنث ایمان لائی، آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا آمنت۔ اور اس کا ڈائلاگ ویری ایزی، حل آمنا تو نام آمنا، حل آمنو نام آمنو، تھرڈ پرسن کا جواب تھرڈ پرسن سے آئے گا، آمنتا کا جواب آمنتو سے آ جائے گا، ہاں آمنتا آپ ایمان لائے، جی میں ایمان لایا، تو تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے نا، اور تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے، تو اس لیے آمنتم کا جواب آمنا سے آئے گا۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ یہ ڈائلاگ کو بڑھا دیا، آبجیکٹ ایڈ کر دیا، حل آمنا باللہ کیا وہ ایمان لایا اللہ پر، نام آمنا باللہ، اور یہی لفظ جب آمنو ہوگا تو جواب میں بھی آمنو آئے گا۔ ہاں لیکن اگر آمنتا آ جائے، کیا آپ اللہ پر ایمان لائے؟ جی آمنتو باللہ، جی ہاں میں اللہ پر ایمان لایا، حل آمنتم باللہ، نام آمنا باللہ آمنا باللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مضارع یؤمنو، اسلم یسلمو تھا، آمنا یؤمنو، ٹھیک ہے، یا کے اوپر پیش آ جائے گی، یؤمنو، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ آیات میں نا آمنو کا لفظ، یؤمنون کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور تیسرا بھی آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ قرآن کی آیات میں یہ تینوں افعال بہت استعمال ہوئے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، تؤمنو یہاں جھٹکا ہے، آواز ہے، ٹھیک ہے، تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، لیکن یہ یہاں پہ چینج ہو جائے گی، یہ اؤمنو نہیں کہیں گے، اومنو کہیں گے، ٹھیک ہے، اومنو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، ہی تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے یا لائے گی۔ تو حل یؤمنو نام یؤمنو، حل یؤمنون نام یؤمنون، حل تؤمنو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام اومنو، نام اومنو، ویری گڈ، نام اومنو جی ہاں میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، حل تؤمنون نام نام نؤمنو، 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 ہاں جی نام نؤمنو جی ہاں میں ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ آپ باللہ رکھ لیں، بالآخرتی رکھ لیں، بالرسالتی رکھ لیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حل یؤمنو کیا وہ ایمان لاتا ہے بالآخرتی آخرت پر؟ تو آف کورس یہی جواب آئے گا، نام یؤمنو باللہ بالآخرتی، حل یؤمنون بالآخرتی نام یؤمنون بالآخرتی، چینج کہاں پہ ہوگا؟ یہاں پہ، تو کیا ہوگا؟ نام اومنو بالآخرت، نام اؤمن باللہ آخرتی، حل تؤمنون بالآخرتی نام نؤمن نؤمنو، باللہ نؤمن بالآخرتی، ٹھیک ہے، بالآخرتی۔
اچھا اب بنانا ہے امر. امر کا وہی والا اصول, سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے زیر دینی ہے اور لاسٹ والے حرف کو سکون دے دینا ہے. تو وہ بن جاتا تھا اسلم. اب وہاں سے آمنہ سے بنے گا آمن. یہ تو بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو وہ القاء کی طرح کوئی بہت کنفیوژن نہیں ہوئی کہ یا کہاں چلی گئی. یہ تو ہے ہی صحت مند فعل ہے. آمن, حمزہ کے اوپر کھڑی زبر تو وہ آ بن گیا. میم جو پہلے ماضی میں زبر کے ساتھ تھی, سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس لیے زیر دے دی, اور نون جو کہ آخری حرف ہے اس کو آپ نے جزم دے دی, تو یہ بن گیا آمین, ایمان لا. اور یہ ہے وہ والا لفظ جس کا میں کہہ رہی تھی کہ یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے جمع کے صیغے میں. آمین, ایمان لا. آمینو, ایمان لاؤ. یہ جو فعل ہے نا یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. آمینو, سب ایمان لاؤ. لا تؤمن, ایمان مت لا. لا تؤمنو, ایمان مت لاؤ. آمین, آمینو. لا تؤمن, لا تؤمنو. آمین کا جواب کیسے آئے گا؟ مضارع سے آئے گا. کیا لفظ ہوگا یہاں پہ؟ آمین, ایمان آمین لا. آمین سوچیں, میں ایمان آمین لاتا ہوں یا لاؤں گا؟ آمین اومینو, ٹھیک ہے, اومینو, اومینو. میں ایمان لاتا آمین ہوں یا لاؤں گا. اور یہاں پہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آمینو, آپ سب ایمان لاؤ. یا نؤمن نؤمنو, ہم نؤمن سب ایمان لاتے ہیں. اب ہم بنا لیتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول. شروع میں منہ لگانا ہے, پہلے سے آخری سے پہلے والے حرف کو زیر لگانی ہے تو اسم فاعل بن جائے گا مسلم. پھر اسم مفعول کے لیے شروع میں منہ لگانا ہے, آخری سے پہلے والے حرف کو زبر دینی ہے تو آپ کا اسم مفعول بن جائے گا مسلم. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم آمین پہ پریکٹس, آمن پہ پریکٹس کریں, آمانہ سے منہ شروع میں لگ گیا, منہ او, حمزہ آ آمین گئی اس کی, مؤمن مؤمن. مؤمن ٹھیک ہے. اچھا یہ میم کے نیچے زیر اور یہ نون کے اوپر جزم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ غلطی سے لکھی ہوئی ہے, آپ نے جزم مومنون نہیں ہے لکھنی. اسم جو ہوتا ہے وہ جزم کے اوپر نہیں مومنن ختم ہوتا, مومنن ٹھیک ہے. مؤمنون, مؤمن مؤمنون, 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 یہ ایسے ہی ہے, مؤمنون, ایمان لانے والا. مؤمنون, یہاں بھی نون کے اوپر دو پیش ہے, ٹھیک ہے. تو میم کے اوپر زبر آئے گی. اب کیا کرنا ہے آپ نے بتائیں؟ مؤمنون, ایمان لانے والا. مؤمن کا ترجمہ کیا ایمان ہوگا؟ جس پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لایا جائے. مؤمن کون ہے, میں اور آپ ہیں یا اللہ کی ذات ہے؟ مومن ہم ہے مومن اللہ ہاں جی, یہاں اسم فاعل ہم سب ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ. اور یہاں اسم مفعول کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر, تو جس پر ایمان لایا جائے وہ مؤمن ہے, تو اللہ کی ذات ہے. کتاب پر ایمان لاتے ہیں, کتاب مؤمن ہے. رسول پر ایمان لاتے ہیں, رسول مؤمن ہے. ٹھیک ہے, ہم سب مؤمن ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. تو اس کا باب مصدر اسلام افعال کی طرح بنتا ہے, تو تھوڑی کوشش کریں, آپ بنائیں مصدر بغیر دیکھیں. افعال, اسلام, القاء, کیا بنے گا؟ آمنہ کا مصدر کیا بنے گا؟ ایمان ایمان. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ایمان اردو کا لفظ ہے, آمنہ سے ایمان, اسلام, ایمان. مؤمنون, جس پر ایمان لایا جائے, سوری, ایمان لانے والا. مؤمنون ڈیش لکھا ہوا ہے نا, مؤمن کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. ایمان, ایمان لانا. تو حل انت مؤمن, انتا کا جواب انا سے آتا ہے, انتم کا جواب نحنو سے آتا ہے, باقی ڈائلاگ وہی ہوگا. یہاں پہ آپ کا ٹیبل مکمل ہوتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے آمنہ کا مکمل ٹیبل. اب یہ آپ میں سے کون کروائے گا؟ ایک دفعہ ذرا کوئکلی کوئی کروا دے. کس نے کروانا ہے؟ اردو کے بغیر کروا دے. ہاں جی, ڈار فیملی, جس نے بھی کروانا ہے. آمنا آمنو, امنتا امنتو, امنتم امنا, آمنت. یؤمنو یؤمنون, تؤمنو اؤمنو, تؤمنون نؤمنو, ہی تؤمنو. آمنہ آمن, آمنو, لا تؤمن, لا تؤمنو. مومنون, مؤمنون, ایمانون. ویری گڈ, جزاک اللہ.
تو किसने, नाहिदा अख्तर ने हैंड रेस किया हुआ है। नाहिदा अख्तर, आप शॉर्ट टेबल करवाएं। आमना युमिनु आमिन मुमिनुन मुमनुन ईमान, वेरी गुड, ठीक है जी। दोनों ने अच्छा करवाया है। बस अभी इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आमना का टेबल बहुत ज़रूरी है, कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, और स्पेशली ये जो हमारा QC1 सॉरी QC2 और QC3 है ना, सूरह बकरा में ये अफ़ाल जो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो सब ईमान लाए वाले भी और तुम सब ईमान लाओ वाले भी। आमीनू, आमानू और आमीनू, ये फर्क मैं आपको बता रही थी कि ये फर्क आपने जहन में रखना है। वो सब ईमान लाए में मीम के ऊपर जबर है, आमानू, वो सब ईमान लाए। और जब अमर होता है तो आमीनू, मीम के नीचे जेर होती है, सब ईमान लाओ। QC2 में जहाँ पे आपके पॉइंटर्स शुरू होते हैं ना, फसादी और बेवकूफ वाला, वहां आपने बस इतनी सी असाइनमेंट है, करना कुछ भी नहीं है। बस आपने क्लास के बाद जब भी आपको वक्त मिले, आपने फसादी और बेवकूफ वाला पॉइंटर खोलना है, और उसमें ईमान से रेलेवेंट जो अल्फाज है ना, उन पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे इसका क्या तर्जुमा है और ये कौन सा फेल है। तब तो हमने बस रट्टा लगाया था तर्जुमा को, लेकिन आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ये टेबल पढ़ने के बाद, कि वहाँ आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है और किसका क्या मतलब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लास खत्म होने से पहले ये हमने डिसीजन लिया है। ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा कि लाहौर में सरकारी तौर पे बसंत मनाने का ऐलान हुआ है, और यहाँ पे आपको पता है कि फिर वो सब लोग बहुत ज्यादा, वो एक शोर और डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होगी। मुझे पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन मैं उस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रही थी कि सरकारी सतह पे शायद नहीं है। तो अब मुझे मालूम हुआ है कि सरकारी सतह पे शायद इतना ज्यादा है कि वो बाकायदा, और ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, और उस दिन, और वो जाहिरा बसंत की नाइट आपको आइडिया है कि किस तरह से मनाई जाती है। बहुत ज्यादा शोर होगा, और बार बार लाइट का जाना और इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हो, मैंने वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस नेक्स्ट वीक में हमने करनी थी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी को, वो रिप्लेस कर रही हूँ इस वीक में। आपको, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं लाहौर में ना होती तो शायद आपको ये डिस्टरबेंस ना होती, लेकिन अब आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मैं सरकार को कुछ कह तो नहीं सकती। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इस मुश्किल को। इंशाल्लाह 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 हम क्लास अटेंड करेंगे ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपकी QC3 वालों की क्लास होगी 31 जनवरी को, हफ्ता वाले दिन, ठीक है। अगली क्लास ठीक आपकी है हफ्ता की रात को 31 जनवरी को होगी। अगर कोई ठीक है सवाल पूछना है किसी ने तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करें। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज है वेनसडे, और इंशाल्लाह हम हफ्ते वाले दिन फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खैर वाफियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।